بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے مردوں کی ان 5 غلطیوں کی جس کی وجہ سے ان کا تعلق اپنی بیویوں سے کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، کسی بھی مرد کی ایک بہت بڑی طاقت اس کی بیوی ہوتی ہے اگر اس سے رشتہ اس کا مضبوط ہے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اس رشتے کو کمزور کرتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار لینا۔ اسی طرح ہمارے ایک جرمن دوست ہیں، وہ کہتے ہیں، جرمنی میں کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ خود ہی گولی مار لینا یعنی اپنا نقصان خود اپنے ہاتھ سے کر لینا۔ تو مرد ایسی کون سی 5 غلطیاں کرتے ہیں جس سے ان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، اور رشتہ کمزور ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے انہیں بھی، ان کی بیوی کو بھی، ان کے بچوں کو بھی۔ تو وجہ آپ کو بتائیں گی پہلی غلطی، کیونکہ ان کی نظر میں زیادہ غلطیاں ہوں گی واضح طور پہ کہ مرد کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں یہ مجھے فوکس کریں گی اور بتانا شروع کر دیں گی ایک کے بعد ایک۔ نہیں ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو فوکس کروں، ہم تو ایک جنرل بات کریں گے یہاں پہ، اپنوں پہ مت لیجیے گا آپ چلے میں نہیں لوں گا۔ تو پہلی بات کیا ہے، پہلی غلطی کیا کرتے ہیں شوہر؟ بیوی کی خدمات کو اپنا حق سمجھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی ذمہ داریوں کو اس کا فرض سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر بیوی صبح جلدی اٹھ رہی ہے، بچوں کو تیار کر رہی ہے، ناشتہ بنا رہی ہے، تو یہ سب سمجھتے ہیں کہ اس کا تو فرض ہے، کر رہی تو کرے، لیکن اس کی تھوڑی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ تعریف کرنے سے کیا جائے گا؟ جائے گا تو کچھ نہیں، لیکن آئے گا بہت کچھ۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ غلطیاں خواتین بھی کرتی ہیں، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں مردوں کی غلطیوں کی۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا، ہم اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا سمجھتے ہیں دوسرے کی ذمہ داری یہی ہے، یہ تو اس کا فرض ہے۔ تو بالکل اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین جب اتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں مرد اگر صرف چھوٹی سی تعریف کر دے، اس کو یہ احساس دلائے کہ تمہاری وجہ سے ہماری فیملی میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں آسانیاں ہیں، تمہاری وجہ سے ہم زندگی میں بہت خوش ہیں، یہ بات کہتے ہوئے لوگوں کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بیوی میاں سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے مغرب میں بھی اس طرح کے سرویز ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جاب چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تنخواہ کم مل رہی ہوتی ہے، نہیں، 45% لوگ اس لیے جاب چھوڑتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کام کو سراہا نہیں جا رہا۔ ناظرین، ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں، تنخواہ مل رہی ہے، وہ تنخواہ ملنے کے بدلے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کام کو اگر اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا تو وہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب رشتوں کو دیکھیے آپ، کہ ایک رشتہ ایسا ہے جس میں مثال کے طور پہ بیوی ہے، اس کو کوئی پیسہ تو نہیں مل رہا نا، کوئی معاوضہ تو نہیں مل رہا، وہ لگی پڑی ہے، کام کر رہی ہے، بچوں کو بھی خوش کرنا چاہ رہی ہے، شوہر کو بھی، سسرال والوں کو بھی۔ اس دوران اس سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے غلطیاں نہیں ہو رہی، غلطیاں بھی ہوتی ہیں جب انسان کے اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو تعریف کا ایک بول سننے کو نہیں ملتا، بلکہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا اور ہے۔ ایک لفظ تو بہت سننے کو ملتا ہے کہ تم دن بھر کرتی کیا ہو۔ دن بھر کرتی کیا یہ ہو؟ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، تو ان کے شوہر کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ ہر وقت یہی کہ تم کرتی کیا ہو۔ ماشاء اللہ 5 بچے ہیں ان کے، تو آپ کو اندازہ کیا کچھ کرتی ہوں گی۔ کیا نہیں، تو غصہ آ گیا مجھے، میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا گھر کا۔ اچھا، جب شوہر صاحب گھر پہنچے تو دیکھ کے حیران کہ بچے بھی گندے سندے گھوم رہے ہیں، کھانا پکا ہوا نہیں ہے، بچوں نے چیزیں گرائی ہوئی ہیں، سب کچھ ویسے ہی پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا حال ہے۔ تھوڑا بہت انہوں نے اور بھی خراب کر دیا ہوگا نہیں نہیں، بچے کافی ہوتے ہیں، جس گھر میں 5 بچے ہونا آپ سمجھ جائیں وہاں یہ کیا بات حال صحیح ہے۔ ہوگا۔ تو شوہر حیران کہ نہیں کیا ہوا ہے گھر کا؟ کہیں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کرتی ہوں، آج بھی کچھ نہیں کیا میں نے۔ اس کے بعد بھی شوہر نے یہ جملہ نہیں بولا، اور اس دن احساس ہوا اس بات کا کہ میری بیوی کیا کچھ کرتی ہے کہ میں گھر پہنچتا ہوں تو مجھے ہر چیز جگہ پہ ملتی ہے۔ دیکھیں ناظرین، اس کو ہم کہتے ہیں ناشکری۔ کسی کو ہم اگر ایکنالج نہیں کر رہے، اپریشیٹ نہیں کر رہے، تو یہ ناشکری ہے۔ اور بالکل ناشکری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ شکر گزاری سیکھیں، لیکن مردوں کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، انہیں بھی شکر گزاری سیکھ لینا چاہیے۔ نہیں سیکھیں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ رشتہ ان کا کمزور ہوگا، اور پھر بعد میں وہ ایک اچھے دوست سے محروم ہو جائیں گے، ایک اچھے بالکل دوست کی محبت سے اور دوستوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی یہ سیکھتے ہیں، بڑوں کے بچے کہتے ہیں آپ نے کون سا ہم پر احسان کر دیا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، یہ تو آپ کے فرائض تھے جو کچھ آپ نے کیا۔ یعنی مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کی بہت اہمیت یہ ہوتی ہے۔ بات تو ہے۔ اگر گھر کا سربراہ ناشکرا ہو
تو اس کا جو بھی اسے قیمت چکانی پڑتی ہے وہ خاندان کو بھی چکانی پڑتی ہے اور بعض دفعہ نسلوں کو اسی قیمت چکانی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ہم آئیں گے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ دوسرا کیا مسئلہ ہے, دوسرا کیا کام ہے جو مرد کرتے ہیں. وہ مسائل ڈسکس نہیں کرتے ہیں, ان کا حل نہیں نکالتے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ مسائل ہیں وہ خود بخود ہی حل ہو جائیں. کچھ خواتین تو ایسا کر لیتی ہیں لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. مسئلے وہیں کے وہیں رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ہی مسئلے پہ برسوں لڑتے رہیں گے لیکن بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, کلوز نہیں کریں گے. دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں. کچھ مسائل تو ہماری زندگی میں روزانہ اٹھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, بندہ بھول جاتا ہے, معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے. لیکن کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر بار بار بات ہوتی ہے. جب جھگڑا ہوتا ہے وہ پوائنٹ کھڑا ہو جاتا ہے, جب جھگڑا ہوتا ہے وہ پوائنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسے مسائل ہیں تو اس کو بیٹھ کے ریزولو کیجئے, ختم کیجئے اور پھر ایک اچھی سی خوبصورت سی زندگی شروع کیجئے. ماضی میں بار بار نہیں جانا چاہیے. جو لوگ بار بار ماضی کو وزٹ کرتے ہیں جھگڑوں کے لیے, وہ اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں. یہ بات نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, نہ یہ باتیں بندوں کو اچھی لگتی ہیں, ان سے ہضم ہوتی ہیں. کتنی باتیں ہوتی ہیں شادی کی شروع میں ہوئی ہوتی ہیں اور اب شادی کو 25-30 سال ہو جاتے ہیں تب بھی وہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہر لڑائی جھگڑے میں. بالکل. اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ. بالکل, تیسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی بھی مرد یہ کرتا ہے تو اس کو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ اپنی زندگی کا شیڈیول روٹین اپنے حساب سے گزارنا چاہتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک اپنے روٹین کی تو بہت اہمیت ہے کہ انہیں کب سونا ہے, کب اٹھنا ہے, کب باہر جانا ہے, کب دوستوں سے ملنا ہے, لیکن بیوی کی اہمیت نہیں ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیوی بھی ایک جیتی جاگتی ہستی ہے, اس کے بھی گھر والے ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں, دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ ان سے ملنا چاہتی ہے, جانا چاہتی ہے, شاپنگ کرنا چاہتی ہیں خواتین, پرسنل گروتھ چاہتی ہیں, اپنے لیے فری ٹائم چاہتی ہیں, لیکن ان کو ملتا ہی نہیں ہے. تو مردوں کو ایسی کوشش کرنی چاہیے, ایسی پلاننگ بھی کرنی چاہیے, جو اپنا شیڈیول بنا رہے ہوں تو بیوی کے بارے میں بھی سوچیں کہ اس کی گروتھ کس کے اندر ہے, اس کی انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بھی سوچیے. تو ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا رشتہ ایک مونوٹنی کا شکار ہو جائے گا, یکسانیت کا شکار ہو جائے گا اور اس میں سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹچ نہیں کرتے. اب آپ لوگ حیران تو ہوں گے اس پوائنٹ پہ, لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے, یا اگر وہ صبح سے رات تک کام کر کے تھک گئی ہے تو بہت محبت سے اس کے کندھے پہ تھپکی دے دیں. نہیں کرتے مرد ایسا. دیکھیں, یہ صرف ہماری سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ابھی میں ایک کانفرنس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, ایک ٹریننگ سیشن تھا میاں بیوی کا, تو اس میں ٹرینر نے کہا کہ تمام کے تمام جو شوہر ہیں وہ اپنی بیوی کو ہگ کریں, گلے لگائیں 30 سیکنڈ تک کے لیے. تو سب نے گلے لگایا کہ 30 سیکنڈ کے بعد ماحول ہی چینج ہو چکا تھا اور انہوں نے برسوں گزار دیے تھے, کبھی سکون سے نرمی سے اپنے شریک کے ہاتھوں گلے نہیں لگایا تھا. ہم بھی سیشنز کرواتے ہیں, ہم اس میں اس طرح کے کام نہیں کراتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام آپ گھر آ کے اکیلے میں کیجئے, تو کر سکتے ہیں نا, کرنا چاہیے. آپ کو کم از کم دیکھیں, آپ کر کے دیکھیے, ہفتے میں 30 سیکنڈ اس کام کو دیکھ لیجیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 30 سیکنڈ آپ کے پورے ہفتے میں کتنی آپ کی مدد کریں گے, آپ کے ریلیشن کو کتنا مضبوط کریں گے. بالکل. ٹچ بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ شریک حیات کے ساتھ ہو, ٹچ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اب ہم آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ پہ کہ شوہر بیوی کے ساتھ انجوائے نہیں کرتے. ہم کتنے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بیوی کے ساتھ انتہائی سیریس ہوتے ہیں. گھر میں اتنے سیریس رہتے ہیں کہ بچے بڑے خوف زدہ رہتے ہیں کہ آج ابا گھر میں ہیں, اور بیوی بھی جو ہے یہاں وہاں کہیں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے آپ کے جو دوست ہیں توفیق, وہ بڑے فکر مند تھے آپ کی شادی کو لے کر. ہاں, میرے دوست توفیق وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار میں کیونکہ بہت ہنسی مذاق کرتا تھا دوستوں کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی, تو میں بڑا ایک اپنے گروپ کے اندر بہت فنی قسم کا کیریکٹر تھا. تو وہ بعض اوقات بڑا پریشان ہوتا تھا. میں اس کے گھر بھی جایا کرتا تھا, کہہ رہا یار ہمارے کزن ہیں, وہ بہت ہنسی مذاق کرتے تھے, ہر جگہ بالکل تمہاری طرح تھے. لیکن ہوا کیا, جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو ایک ایسی بیوی ملی کہ جس نے ان کی زندگی سے سارے ہنسی مذاق ہی نکال دیے. شادی کے بعد وہ اتنا سنجیدہ ہو گئے کہ ہنستے ہی نہیں ہیں. اچھا, بعض اوقات لوگ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں بیوی کے اوپر, بعض اوقات بیوی بھی ایسی عادت ہی ہے, لیکن مرد کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ایک سنجیدہ اور ایک نکچڑی بیوی بھی اس کو اگر مل جائے نا
تو اپنے اخلاق سے اپنے انداز سے اس کو بھی خوش کر دے, اس کو بھی خوش اخلاق بنا دے. بالکل ایسے تو ہی ہے. شوہر کو چاہیے یہ ذمہ داری خود لے. اگر بیوی ایسی ہے ہنسی مذاق کرنے والی نہیں ہے, ویسے خواتین ہنسی مذاق کو پسند کرتی ہیں, عورتیں پسند کرتی ہیں کہ کوئی ان کو ہنسائے, ان کو انٹرٹین کرے, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ایسا ہے. تو مرد کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرے, ہنسے بولے مذاق کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ ان کا رشتہ سنجیدہ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل اگر پھر ایسا ان کی بیویاں جو ہے وہ دوسرے مردوں کو دیکھ کے متاثر ہوں گی, دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں, اپنی بیوی سے کتنا ہنسی مذاق کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ نے اس کو چینج نہیں کیا تو اس کی بھی زندگی تباہ کریں گے اور اپنی بھی تباہ کریں گے. اور سمجھ لیں آپ سربراہ ہیں تو سربراہ بن کے دکھانا ہے آپ نے. بالکل. تو ناظرین 5 باتوں کو خیال رکھنا ہے اور اپنے رشتوں کو بہت مضبوط کرنا ہے. ان 5 باتوں کو خیال رکھ کے یقین کریں آپ اپنے رشتے کو واقعی میں بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ آخر میں ہم اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ہماری 3 کتابیں ہیں, ہم دونوں نے مل کے 3 کتابیں لکھی ہیں. پہلی کتاب ہے ہماری شکریہ, جس کے الحمدللہ 5 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور وہ ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے. شکر گزاری کے موضوع پہ وہ کتاب ہے. اس کے علاوہ بچوں کی تربیت پہ جو ہم نے 2 کتابیں لکھی ہیں, پرورش پر اعتماد بچے کی اور تربیت ذہین بچے کی. یہ دونوں کتابیں تقریباً 10,000 نہیں سوری تقریباً 20,000 کے قریب فروخت ہو چکی ہیں. یعنی 15 ایڈیشن تو صرف پرورش کے فروخت ہو چکے ہیں. الحمدللہ لوگ کتابیں بہت پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہیں. اگر آپ یہ کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں مشورہ چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.